یہ پروسیس اسٹرگل ریسرچ کی مسلسل کنٹینیو رکھنا اور ہر وقت ریسرچ انسٹیٹیوٹس مختلف فنون پر اور بطور خاص میڈیسن کی ریسرچ پر قائم کر کے تگ و دو جاری رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے حکم کی تعمیل ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ من داء الا انزل معہ دواء۔ اللہ رب العزت نے آج تک اس دنیا میں، یہ وہ حدیث ہے جو ہر مرض میں دوا کے باب میں مسلسل ریسرچ کے پروسیس کو جاری رکھنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے فرض کے درجے میں۔ اللہ نے آج تک کوئی بیماری زمین پر ایسی نہیں اتاری جس بیماری کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے پہلے تصور کے طور پر اس اصول کو وضع کرتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ بعض بیماریاں کلیتاً لا علاج اور ان کا علاج کبھی بھی نہ ہو سکے گا، یہ تصور ایبسولیوٹلی بیس لیس ہے، غلط ہے، اور اس تصور کو اپنانا در حقیقت ریسرچ کے تصور کی نفی کرنے کے مترادف۔ یہ تو درست کہ آج ہماری تحقیق کسی مرض اور کسی بیماری کے علاج تک نہ پہنچی ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کا ذہن اللہ کی توفیق سے کبھی بھی اس مرض کے علاج تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہ حدیث نبوی سے دو ٹوک طریقے کے ساتھ فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے کہ تم کسی مرض کے باب میں مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ جہاں مرض پیدا کی ہے ہر مرض کے لیے دوا بھی پیدا کی گئی۔ اب آپ کی ریسرچ کیا ہے؟ اس دوا کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی تگ و دو کو تمام وسائل بروئے کار لا کر جاری رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار اسلام اور طب جدید اسی حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل اور کنٹینویشن میں ہے۔ طب جدید یا طب، اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی حیاتیاتی تشکیل کے ساتھ ہے۔ انسان کا جو بیالوجیکل سٹرکچر ہے اور اس کے جو سارے معاملات ارتقائی ہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے، اسی میں امراض جنم لیتی ہیں اور اسی سے متعلق ادویات ہیں۔ قرآن مجید انسان کے حیاتیاتی ارتقاء پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے، اور وہ بات جو آج سائنس کے اور ایمبریالوجی کے ماہرین صدیوں کی تگ و دو کے بعد ان ایک دو ڈیکیڈز میں جس نتیجے پر پہنچے ہیں، قرآن آج سے 1400 سال پہلے دو ٹوک طریقے سے اس امر واقعہ کا اعلان کر چکا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز اس کے حیاتیاتی پروسیس میں ایک سیل سے ہوتا ہے جو فرٹیلائزڈ اووم ہے، سنگل سیل ہے، پھر اس کے بعد اس کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، آرگنزم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مائٹوٹک سیل ڈویژن کا سلسلہ آغاز پذیر ہوتا ہے، پھر ایک سیل سے 2، اس کے بعد 4، پھر 16 اعلی حاصل قیاس بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر پروفیز کے مرحلے آتے ہیں، میٹا فیز کے مرحلے آتے ہیں، اینا فیز اور ٹیلو فیز کے مرحلے آتے ہیں، اور اس طرح انسان کی حیاتیاتی زندگی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ یہ تحقیق بے شک آج کے سائنسدانوں کی اور بیالوجی اور ایمبریالوجی کے ماہرین کی ہے۔ ممکن ہے مغرب اس تصور پر فخر کرتا ہو، اور اسے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سچائی جہاں ملتی ہے وہیں سے لی جاتی ہے، اور ہم اس عظمت کو اگر چھوڑ چکے ہیں اور ہم رہبر و پیشوا ہو کر اگر مغرب کے مقلد ہو چکے ہیں تو ہمارے سروں کو شرم سے جھک بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حقیقت جن کا ذکر، جس کی آواز آج مغرب سے بلند ہو رہی ہے، اس کی پہلی صدا قرآن کے اندر سے گونجی تھی۔ قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کا جوڑ اسی جیسا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور میل اور فیمیل سارے سیل اور سارے انسان اسی ڈویژن کی صورت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مختلف 3 والز ہیں. ایبڈومینل وال ہے, یوٹرائن وال ہے, ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں. یہ 3 وہ دیواریں, پردے جن میں انسان کی زندگی کا ایک پردہ غیب کے اندر آغاز ہوتا ہے. آج کی سائنس سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا, لیکن قرآن کہتا ہے تم جانو یا نہ جانو اس حقیقت کو اللہ کا رسول بے نقاب کر چکا ہے. یخلقکم, ابھی نہیں, یا پہلے قرآن سن تو لو, اسٹیبلش تو ہو جائے کہ قرآن کہتا ہے یا نہیں, پھر آپ اپریشیٹ کرتے رہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹ کی تاریکی میں پیدا کرتا ہے, خلق بعد الخلق, اور 3 پردوں میں چھپا کر زندگی کا آغاز کرتا ہے. یہ تمہیدی کلمات تھے صرف اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کتنا تعلق رکھتا ہے طبی زندگی سے, حیاتیاتی زندگی سے, اور قرآنی تعلیمات کے فقط میں نے 2-3 نمونے عرض کیے. آپ یقین جانیے کہ 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآنی احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی سائنس آف ایمبریالوجی سے ہے, بیالوجی سے ہے, ہائیجین سے ہے, حفظان صحت کے اصولوں سے ہے, آپ کی طب سے ہے, اور علاج اور معالجہ کے اصولوں سے ہے, جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ کریں. آغاز میں چونکہ موضوع ہے اسلام اور طب جدید, آغاز میں اسلام کے ان تصورات سے کرتا ہوں جو طبی تصورات ہیں. ہر تصور کی ایک روحانی توجیہ بھی ہے, مذہبی توجیہ بھی ہے, اخلاقی توجیہ بھی ہے, اعتقادی توجیہ بھی ہے, بے شمار توجیہات ہیں. لیکن اس سیمینار کے موضوع کے حوالے سے ہم تصورات قرآنی اور تصورات اسلامی کی متعدد توجیہات میں سے فقط طبی توجیہ کو آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے, تاکہ ہم کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے وہ اس موضوع پر کر سکیں.